السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. آج ہم اسٹوڈنٹ پلیجر اور ٹیچنگ لرننگ پر بات کریں گے اور ایک سائنٹیفک کاز دیں گے کہ خوشی اور ٹیچنگ لرننگ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. اسکولوں میں ایک مسئلہ ہے کہ قابل ٹیچر اور تمام سہولتوں کے باوجود ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. تو بہت سے فیکٹرز کے علاوہ ایک اہم فیکٹر ہے اور وہ ہے خوشی یعنی پلیجر اور ٹیچنگ لرننگ کے درمیان ایک سائنٹیفک ریلیشن شپ لیتے ہیں. ایک ہوگا اسٹوڈنٹس پلیجر اینڈ ٹیچنگ لرننگ پروسیس اور اس کے لیے ہم ایک سائنٹیفک کاز دیں گے. خوشی تب پیدا ہوتی ہے جب برین میں ایک قسم کا ہارمونز پیدا ہوتا ہے اور اس ہارمون کا نام ہے ڈوپامین. اس ہارمون کو فیل گڈ ہارمونز یا موٹیویشنل کیمیکلز بھی کہتے ہیں. اس ہارمون کا فارمولا ہے C8H11NO2. یہ ڈوپامین یہ ہارمونز باڈی کے کئی میکینزم کے لیے ضروری ہے، مثلا سلیپ اور مومنٹ. لیکن میکینزم آف ڈوپامین ان ایجوکیشن یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس سے میموریز، پلیجریبل ریوارڈز، بیہیویئر ان کاگنیشن، اٹینشن، موڈ اینڈ لرننگ سے تعلق رکھتا ہے. کاگنیٹیو لیول یا کاگنیشن میں پہلا کیٹیگری ریممبرنگ کا ہے اور ریممبرنگ میں بچہ ان فیکٹس جو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس کا ریکاگنائزنگ یا ریکالنگ کرتے ہیں. دوسرا لیول انڈرسٹینڈنگ کا ہے اور انڈرسٹینڈنگ میں طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو فیکٹس حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس کا انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے کیا مطلب ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جو فیکٹس میرے پاس ہے جو مجھے حاصل ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پھر تیسرا کیٹیگری یہ ہے کہ جو بچے نے جو رولز، آئیڈیاز اور کانسیپٹ جو انہوں نے کلاس روم میں یا اسکول میں انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں وہ سوسائٹی میں اس کا اپلیکیشن کس طرح کریں گے. ہمارے جو سالانہ امتحانات ہوتے ہیں میٹرک کے لیول پہ یا انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ، تو ان پیپر میں یہ تین کیٹیگریز آتے ہیں. پہلا ہے ریممبرنگ، دوسرا انڈرسٹینڈنگ اور تیسرا اپلائنگ یعنی اپلیکیشن کا. چوتھا کیٹیگری انالائزنگ ہے یعنی انالیسس ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپوننٹس ہے ہم اس کو پارٹس میں کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ کیمسٹری، فزکس، بایو اور ایون سوشل سائنسز میں بہت ہی کام آتا ہے. پانچواں کیٹیگری ہے ایوالویٹنگ، ججنگ دی ویلیوز آف انفارمیشن اور آئیڈیاز. جو آئیڈیاز اور انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم اس کا ججمنٹ کرتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں کریٹ ہے کمبائننگ دا فاسٹ ٹو میک اے نیو وول. ہمیں مختلف قسم کے حصے کو یا آئیڈیاز کو، کانسیپٹ کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور ایز اے ہول نئی چیز ہم کریٹ کرتے ہیں. یہ ہارمون تین چیزوں کا کوآرڈینیشن بناتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 3H. جو پہلا H ہے اس کا تعلق ہیڈ سے ہے، دوسرا ہارٹ اور تیسرا ہینڈ سے ہے. ہمارے ہیڈ میں جو کوگنیٹیو ڈومین ہے سارا کا سارا نالج ہمارے ہیڈ میں ہے، ہمارے کرینیم میں ہے، ہمارے یہاں برین میں ہے. اور پھر اس کے بعد جو افیکٹیو ڈومین ہے، وشز اینڈ ڈیزائر ہے، یہ ہمارے دل میں ہے. تو دوسرا ہارٹ ہے اور تیسرا ہینڈ ہے اور یہ سائیکوموٹر ہے. یہ ہمیں اسکل دیتا ہے اور ہم پھر اپنا جو نالج ہے اور وشز ہے اس کو یوز کر دیتے ہیں. بالکل پریکٹیکل لائن میں یہ ہمیں اسکل فل بنا دیتا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے جب ڈوپامین برین میں زیادہ پیدا ہو. کسی بھی تعلیمی نظام انٹیلیجنس پر بہت زور دیتا ہے. ذہانت کا ڈائریکٹلی برین سے تعلق ہے کیونکہ برین ذہانت کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ہمارے ایموشن یعنی جذبات کو کنٹرول کر دیتا ہے. اور پھر یہی ایموشن ٹیچنگ لرننگ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ میکینزم چونکہ خوشی پیدا کر دیتا ہے اور بچہ پھر اس خوشی کے نتیجے میں لرننگ کے موڈ میں آتا ہے.
क्लास रूम में डोपामिन पैदा करने के बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ 2 तरीक़ों पे बात करूँगा। वो बहुत ही आसान है और एप्लीकेबल है। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ा रहे हों तो उस पैराग्राफ के छोटे-छोटे हिस्से यानी क्लंचेस बना दें। अगर बच्चा गिवन टास्क के एक हिस्से को दिए गए टास्क के एक हिस्से को कंप्लीट कर देता है तो उसे शाबाश दे और उन्हें सेलिब्रेट करने दे। ये सेलिब्रेशन तालियों की सूरत में या किसी और अवार्ड के सूरत में हो सकता है। इसके नतीजे में बच्चे के ब्रेन में मज़ीद डोपामिन पैदा होगी और वो अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेगा और साथ साथ उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी और वो रॉट मेमोराइजेशन से निकल आएगा। साइंसी मज़ामीन में हम इस तरीक़े को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो या कोई साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसका आप हिस्से बना दे, क्लंचेस बना दे और फिर हर एक क्लंच को आहिस्ता आहिस्ता आप परफॉर्म कर दे, उसको कंप्लीट कर दे। हम इस किस्म की मिसालें अपने रोज़ाना ज़िंदगी में भी देख सकते हैं और हर एक वक्त ये हार्मोन्स पैदा होते रहते हैं जो हमारी खुशी का सबब बनते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होता है तो उसे जल्दी होती है कि मैं जल्दी से अपना नए बुक को ख़रीद लो और जब वो नए बुक को ख़रीद लेता है तो वो बहुत जल्दी से हर एक पेज को पढ़ने की कोशिश करता है। ये इसलिए कि इस वक्त उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा ये हार्मोन्स पैदा होता है और बच्चा रीडिंग करने पर मजबूर कर देता है और उनके अटेंशन बढ़ाने में मदद देती है। मज़े की बात यह है कि जब ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होती है, इसका मकदार बढ़ती है तो ब्रेन में एक और किस्म का हार्मोन्स पैदा होता है और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ब्रेन की केमिस्ट्री को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देता है और बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, अटेंशन, बिहेवियर इन कॉग्निशन और लर्निंग का जो ताकत है, तवानाई है, वो देता है, बहुत ज़्यादा तवानाई देता है। लेकिन ये क्लियर होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें जब पैदा होती है ये सारी चीज़ें तब पैदा होती है जब टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक खुशगवार ताल्लुक़ हो और टेंशन ना हो, बिल्कुल टेंशन फ्री क्लास हो, क्योंकि बच्चा हर रोज़ एक नया चीज़ सीखने का कोशिश करेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।